السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے بیٹی کو کمر کا کوئی مسئلہ ہے، وہ چل نہیں سکتی اور بول چال میں بھی کوئی مسئلہ ہے، سمجھتی ہے مگر ٹھیک ہے، اس کا وہ وجہ کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ میری بہن، وجہ کیا ہے؟ مجھے سوال کر کے صرف آمنہ مشتاق کا نام لے کر یہ کہنا ہے کہ اس کو وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہمیں بتائیں، اس کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اگر ٹھیک ہو سکتی ہے کس چیز کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے، یہ غلط سوال ہے۔ میری بہن، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، وہ اس کے پاس کلینک میں، اس کے پاس گھر میں، اس کے اسپتال میں جانا پڑتا ہے، دیکھ کے وہ کچھ باتیں آپ سے، کچھ باتیں مریض سے، کچھ ٹیسٹوں کے ذریعہ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کر کے، کہیں ایکسرا کر کے، کہیں کچھ کر کے وہ بتا دیتا ہے۔ میری حیثیت بھی یہی ہے۔ اگر اس سے زیادہ بندہ حیثیت بڑھانے کی کوشش کرے تو یہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کہ جی نام بتایا، اس نے کپڑے ناپے، اس نے اس کے ماں کا نام پوچھا، اور اس کے پھر آنکھیں اور منہ بند کر کے اندر اندر سے گنگنانے لگے۔ کسی جن سے بات کرے، آپ کو بتایا یہ مسئلہ ہے، کبھی جادو کا کہے اور کسی بندے کا نام لے، آپس میں لڑا دے، یہ سارے جناتی اور شرارت اور شیطانی کام ہے۔ میں یہ نہیں کرتا میری بہن۔ اگر آپ معلوم کرنا چاہتی ہو تو مریض کو لا سکتی ہو، یا مریض کی کچھ علامتیں بتا سکتی ہو، یہ کیا وجہ، اور پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹری علاج تو آپ کر چکی ہوں گی، باقی جو ہے وہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کے بیماری کے بارے میں فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے کوئی پوری تفصیل بھی نہیں بتائے، اور نہ میں نے مریض کو دیکھا نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے دنیا میں، ایک بندے کو دوسرے بندے جو بیمار ہے اسے علاج کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی اجازت ہے، نہ وہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے میاں کے بارے میں، کاروبار پروموشن کے بارے میں بتایا۔ میری بہن، اس میں آپ کو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، فلاں صورت، فلاں آیت۔ انسان اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے کیا کرے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے بتائے ہیں مشکل سے نکالنے کے لیے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مجھ سے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ لہٰذا اپنی زبان میں خود بھی نمازیں پڑھ کے، میاں کو بھی نمازوں کے پابند کر کے، پھر ان کو کہیں کہ وہ دعائیں کریں اور رب سے مانگے کہ اس کے پرموشن ہو، مشکلات دور ہو، گھر میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ ہے استخارہ۔ اور استخارہ طریقہ بھی وہ نہیں جو لوگ دفتر بنا کے بیٹھے ہیں، دکان بنا کر بیٹھے ہیں، اور گھر کے اوپر لکھ کے لگایا، مسجدوں کے اوپر لکھ کے لگایا، اور یہ دروازوں پہ لکھ کے لگایا کہ ہم سے استخارہ کروائیں۔ استخارہ کسی سے نہیں، جس کا مسئلہ ہے وہ استخارہ کی ایک دعا ہوتی ہے، حصن المسلم نام کی دعا کی کتاب ہے، یا پیارے رسول کی پیاری دعائیں کے نام سے کتاب ہے، اس میں آپ ڈھونڈیں، وہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک، یہ ایک لمبی سی دعا ہے۔ اس کو 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد بیٹھ کے یہی دعا پڑھ کے اللہ سے التجا کریں۔ اللہ قبول فرمانے والے، آپ کے میاں کو ترقی دینے والا اللہ ہی ہے۔ اس میں ایک آیت مخصوص، یا آیت کے کچھ الفاظ، یا قرآن پاک کے کچھ آیتیں، عام دعائیں جو ایک مسلمان اپنی ترقی کے لیے، اپنی پریشانیوں سے دور ہونے کے لیے، اپنے رزق کے لیے جو کرتا ہے، وہ براہ راست اللہ سے رابطہ کر کے اپنی زبان سے جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اور پھر دعا کے لیے میں نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی اور طریقہ بھی بتا دیا، آپ یہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی بھی دور فرمائیں گے، اور آپ کے میاں کو اللہ ترقی بھی دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔